محبت رسول نہ بندے کو درویش سا کر دیتی ہے، سادہ سا۔ اچھا یہ مت سمجھیے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خدا نخواستہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں، اصل دولت تو ہوتی انہی کے پاس ہے جن کے سینے میں حضور کی محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہوتے ہی وہ ہیں جو نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز یاد رکھیے گا، حضور نے فرمایا فقر کے لیے تیار۔ سارا کرتا پھٹ گیا تھا حضرت عمر کا، اتنا پھٹ گیا تھا کہ اب پیوند لگنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ تمام صحابہ نے مسجد شریف میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے عرض کرنا ہے کرتا ہی نیا لے لے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال ظاہری تک تو اسلام پر حالات کچھ اور طرح کے تھے، اب تو اللہ نے وسعت دے دی ہے، 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے ہیں اور جناب عمر کو بھی ملتے ہیں، پر حضرت عمر مسجد سے نکلتے ہیں گھر جانے تک سارے بانٹ دیتے ہیں۔ ایک کرتا نیا لے لینے میں کیا حرج ہے؟ اتنے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں۔ سب نے مشورہ کیا لینا چاہیے، بالکل جی لینا چاہیے۔ یہ تو طے ہو گیا، پر یہ بتاؤ حضرت عمر سے بات کون کرے گا؟ کس میں اتنی جرت ہے ان سے گفتگو کرے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے ہے نا ایک عظیم المرتبت شخصیت جن کی بات عمر نہیں ٹال سکتی، وہ کون ہے؟ مولا علی شیر خدا۔ یہ صحابہ کو خبر تھی کہ ان کی محبتیں، ان کی وابستگیاں اور ان کی آپس میں دل بستگیاں بڑی کمال ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے عرض کیا گیا مہربانی فرمائیں آپ حضرت عمر سے کہیں کرتا نیا لے لے، اتنے بڑے لوگ آتے ہیں اور اللہ نے وسعت دی، سارے پیسے وہ خیرات کر دیتے۔ تو حضرت علی کہنے لگے بات بھی تمہاری ٹھیک ہے اور کہنا بھی عمر سے چاہیے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، پر میں نے کہنا کوئی نہیں، کیونکہ مولا علی اس راز کو جانتے تھے نا جو حضرت عمر کے سینے میں نے نہیں کہنا۔ تو کہا پھر کیا کرے؟ کہنے لگے میں تمہیں رستہ بتا دیتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کرو رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ ماں کے منصب پر ہے، وہ بات کریں گی تو جناب عمر ٹالیں گے نہیں۔ حضرت سیدہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ دیکھیے جناب عمر فاروق کا کرتا اتنا پرانا ہو گیا کہ پیوند لگنے کو جگہ مشکل سے ملے، آپ عرض کیجئے نا کہ وہ لباس بدل لیں۔ تو سیدہ کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے میں کہوں گی۔ جناب عمر کو پیغام گیا، فوراً حاضر ہوئے، پردے کے پیچھے بیٹھے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں عمر صحابہ کا خیال ہے کہ آپ مسلمانوں کی شان ہے، آپ کو اللہ نے رتبہ عطا کیا ہے، آپ اس طرح کیجئے کہ کرتا نیا لے لیجئے، اللہ نے وسعت بھی دے رکھی ہے۔ تو ہر جگہوں پہ بولنا نہیں چاہیے، جناب عمر بھی نہیں بولے، چپ کر کے کہنے لگے اماں جی آپ جیسے کہیں گی ویسے ہو جائے گا، آپ حکم تو کریں شام سے پہلے کرتا لے لوں گا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن عرض کرنے لگے مجھے ایک بات کہنے کی اجازت ہے، ایک بات عرض کر لوں؟ جناب عائشہ نے کہا فرمائیے امیر المومنین۔ تو جناب عمر فرمانے لگے اماں جی جس حال میں آج ہوں نا، میں نبی پاک کے زمانے میں بھی اسی حال میں رہتا تھا، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بھی میں نے یوں ہی وقت گزارا ہے، ہمیں اسی طرح محبوب نے اسی حال میں چھوڑا، دل کرتا ہے، خواہش ہے اسی سادگی میں رہے، اسی عاجزی میں رہے، اسی فقر میں رہے جو فقر حجازی ہے، جو فقر محبوب کی پسند ہے، جو حضور کی چاہت ہے۔ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اسی طرح نہ رہ لوں جو حضور کا طریقہ ہے۔ جواب تو کوئی نہیں آیا، بس سیدہ عائشہ کے ہجکیوں کی آواز آئی، وہ رونے لگی اور فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، آپ رہیے۔ میرے عزیزوں محبت رسول کا تقاضا ہے کہ لہجے میں، انداز میں، نشست و برخاست میں ہم سادگی اختیار کریں۔ پانچویں بات، نبی پاک کی محبت ایک تقاضا کرتی ہے، یہ میں بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے سارے نوجوان اس کو سنیں۔ حضور کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دین کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، خوبصورت چہرہ، دین کا جو حسن ہے، دین میں جو وقار ہے، دین میں جو لطافت ہے، حسن اخلاق میں جو برکات، یہ تقاضا کرتی ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کہ ہم وہ خوبصورت چہرہ دین کا پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ آ گیا سوشل میڈیا، تو ہر آدمی اپنے حساب سے تشریحات کرتا ہے، وہ نہ کسی عالم کا پابند ہے،
ना वो किसी बुजुर्ग की हुई तशरीहात का पाबंद है। वो अपनी तबीयत के मुताबिक कुछ चीजों को तय करता है और अपने हिसाब से कुछ मामलात को लेके चलना चाहता है। आप बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा शौक में और वारफ्तगी में भी बाद ऐसे काम करते हैं जिससे वो चेहरा वाज़े नहीं होता जो दीन की मंशा है, जो ख्वाहिश है। एक हदीस सुनिए बुखारी से, आपको मेरी बात समझने में आसानी होगी। कुछ सहाबा हुजूर के काशाना नूर में हाजिर हुए और अज़वाज मुतहरात की पाकीज़ा बारगाहों में अर्ज किया कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका इबादत बताइए। तो उन पाकबाज उम्महातुल मोमिनीन ने कहा, सहाबाए किराम से फरमाया कि हुजूर रात का कुछ हिस्सा इबादत करते और कुछ हिस्सा आराम करते, कभी नफली रोजा रखते और कभी ना रखते, छोड़ देते। अब ये शौक में, सहाबा शौक में, वारफ्तगी में, बड़े मुखलिस लोग थे, शौक में अर्ज करने लगे कि हुजूर तो अल्लाह के महबूब है, इमामुल अंबिया है, मासूम अनिल खता है, तो महबूब तो थोड़ी देर भी इबादत करें तो ठीक है, हुजूर तो कभी नफली रोजा छोड़ भी दे तो ठीक है, लेकिन हम अल्लाह के आजिज बंदे, हम इस तरह करेंगे, हम सारी रात ही नफल पढ़ा करेंगे, हम हर रोज ही नफली रोजा रखेंगे। हम ना ये शौक से कर रहे हैं, अब इखलास से और ख्वाहिश से कर रहे हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो समझाया है, ये तकाजा है मोहब्बत रसूल का कि हम इसे समझें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उनकी ये बात पेश की गई ना कि उन्होंने कहा है कि हम सारी रात ही नफल पढ़ा करेंगे और हर रोज ही नफली रोजे रखेंगे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, उन सहाबा को, और करीम फरमाने लगे, मैं तुम सबसे ज्यादा रब को जानता हूं और मैं तुम सबसे ज्यादा रब से डरता हूं।